بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقعية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج ومن فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. عزیزان گرامی، اس سے قبل دو دروس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کے نور اور اس کے وہ مثال جو اس نے اپنے مومنوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے دی، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی. آج کی دو جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار، ان کے دعات، ان کے داعی اور ان کے عمل کرنے والے، ان تمام حضرات کی منظر کشی اور ان کے اعمال اور افعال اور معاملات کی منظر کشی کی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم ان دو آیات کے بارے میں بات کریں گے. ہر قوم میں ہمیشہ داعی کو ایک بڑی اہم اور مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے. داعی وہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والا، جب اس میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے کام کرنے والا ہو، تو نہ صرف کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے عمل میں برکت دیتے ہیں، بلکہ اس کی دعوت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی بڑے لوگوں کو فیض یاب فرماتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کے رستوں کی طرف لاتے ہیں. اسی طرح کچھ دعات، کچھ داعی وہ ہیں جو لوگوں کو بدعات کی طرف، شرکیات کی طرف، لغویات کی طرف یا دین کے نام پہ مختلف طبقات اور گروہ اور مذاہب اور فکروں کی طرف دعوت دیتے ہیں. ایسے داعیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یہ جو مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی، اس کی مثال ایسے دی کہ جیسے ایک پیاسا ہو جسے پانی کی تلاش ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، اور یہ پیاس، اور خاص وقت اس وقت میں کہ جب انسان کو پیاس لگی ہو، اس وقت پانی کی کیا اہمیت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنی ایک دعا میں فرمائی: اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يقربنا الى حبک. اللہم انا نسألک حبک احب الینا من انفسنا واموالنا واولادنا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عِنْدَ الظَّمَأِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کہ اللہ، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں کہ وہ محبت احب الینا من انفسنا، ہمیں ہمارے اپنے آپ سے اچھی ہو، ہمارے مالوں سے، ہماری اولادوں سے، اور اس پانی سے بھی زیادہ محبوب ہو کہ جب انسان پیاس سے مر رہا ہو اور اس کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی مل جائے.
اس پانی کے قطروں کی کیا قیمت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں اس کی وضاحت فرما دی کہ اس وقت بندے کے لیے پانی سے بڑھ کے کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ذریعے سے اس کی زندگی بچ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس پیاس کے عالم میں جتنی پانی کی محبت ہے اس سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما کہ کوئی چیز تیری محبت کی برابری میں نہ آ سکے۔ تو جب پیاسے کو دور سے صحرا میں بنجر اور ویران زمین پہ چلتے ہوئے گرم موسم میں جب دور سے اس کو پانی کی جھلک نظر آتی ہے تو اس کی دیوانگی کا آپ کیا عالم کر سکتے ہیں؟ لیکن تاسف کہ وہ پیاسا جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے پانی اتنا دور چلا جاتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے لم یکد یرا یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ وہاں پہنچتا ہے اس کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، وہ پانی کہاں گیا؟ قرآن نے اس کو سراب کہا ہے، جھوٹا پانی۔ یہ داعی جن کی طرف لوگ دین کو سیکھنے کے لیے پیاسے ہیں، یہ دعات جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میرا دین پہنچاؤ، ایک بات کیوں نہ ہو اس کو پہنچاؤ۔ جب یہ دعات، یہ داعی خیر کی طرف دعوت دیں تو یہ اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، لیکن جب یہی داعی لوگوں کو شر کی طرف دعوت دیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ان سے بدترین کوئی نہیں ہے۔ فرمایا والذین کفروا اعمالہم، کفار جو ہیں ان کے اعمال کی مثال کسراب بقعیہ، ریت کے اس سراب کی طرح ہے، ریت کے اس جھوٹے پانی کی طرح ہے، جھوٹے پانی کی طرح ہے، یحسبہ الظمآن ماء، جس کو ایک پیاسا پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، پیاسے نے اس کو پانی سمجھا، وہاں تک پہنچنے کی محنت کی، پیاسے نے پیاس تھی، دین کو سمجھنے کی تڑپ تھی، وہ ایک ایسے داعی کے پلے پڑ گیا جو اس کو گمراہی کی دعوت دینے والا تھا، اور وہ پیاسا اس دعوت کو خیر کی دعوت سمجھ کے، اس دعوت کو اچھی دعوت سمجھ کے اپنی زندگی گزارتا رہا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی اذا جاءہ، جب وہ پانی پینے کی جگہ پہ پہنچا، لم یجدہ شیئا، اس کو کوئی چیز نہیں ملی۔ اس کی دو تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تفسیر کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے اعمال کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جنت کی شکل میں لینے کے لیے آئے گا، اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اور دوسرا دنیاوی زندگی کے اعتبار سے کہ وہ جس چیز کو، جس پیاس کو لے کے اس داعی کے پاس گیا تھا، اس سے جو اسے ملا ہے وہ پانی نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹ اور فراڈ، دھوکے بازی اور مکاری اور عیاری ہے، جس کی زندگی اس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فوجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، تو لوگوں جان لو اسے پانی تو نہیں ملا، اسے اس کی محنت کا اجر تو نہیں ملا، لیکن جان لو فوجد اللہ عندہ، وہ اپنے پاس اللہ کو ضرور پالے گا۔ کیا مطلب کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ فوفاہ حسابہ، اور اللہ اس کے حساب کو بے باک کر دے گا، پورا مکمل حساب کر دے گا۔ آئیے ایک فکر لیجئے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں ایک فکر پیدا کیجئے، یہ کوشش کیجئے کہ جو دین ہمارے پاس ہے، جو ہم سیکھ رہے ہیں، جن دعات کے پاس بیٹھ کے ہم اس دین کو حاصل کر رہے ہیں، وہ خود کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے؟ ان کی دعوت کیا کتاب و سنت کی دعوت ہے یا کسی سوچ فکر طبقے کی دعوت ہے؟ تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ساری زندگی گزار دیں اور جب اجر لینے کی باری آئے تو جب پانی کے گھاس پہ پہنچے، پانی پینے کی جگہ پہ پہنچے، محنت کے بعد وہاں پہنچے اور ہمارے نصیبے میں کوئی چیز نہ آئے۔ تو فرمایا فوجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ اس کے حساب کو پورا مکمل بے باک کر دے گا۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ اس سے مراد وہ داعی ہیں جو پانی کی شکل میں لوگوں کو، پیاسوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور جب پیاسا ان کے پاس پہنچتا ہے تو انہیں پانی نصیب نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان اس نے تیار کر رکھا ہے، اور لوگوں کو ذلت اور رسوائی کی طرف اور گمراہی کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے۔
اور جب یہ دونوں، یہ داعی اور اس کا ماننے والا، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے فوفاہ حسابا، اللہ سبحانہ و تعالی دونوں کا حساب بے باک کر دے گا۔ اللہ سریع الحساب، اور لوگوں جان لو اللہ بڑا ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان کی مثال، ان کی باتوں کو اور سمجھنے کے لیے، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے۔ صحیحین کی روایت، بخاری اور مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن یہودی آئیں گے اللہ کے سامنے، اللہ پوچھیں گے بتاؤ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اللہ ہم تیرے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن کہتے ہیں نا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کیا کہتے ہیں؟ عزیر اللہ کے بیٹے۔ اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ جھوٹے ہو۔ اللہ انہیں جواب میں کیا کہیں گے؟ تم جھوٹ بولتے ہو، میرا تو کوئی بچہ، میری تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، نہ تھی، تم کس کی پوجا کرتے رہے ہو؟ جاؤ وہ تمہارے لیے شراب تیار ہے، جاؤ اس کی طرف جاؤ اور تمہیں پینے کے لیے پانی ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کے دھوئیں کی وجہ سے ایک ایسا منظر بنا ہوگا جسے وہ پانی سمجھ کے اس کی طرف لپکیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ پانی مانگیں کہ اللہ اس قیامت کے دن کی سختی سے ہمیں بچنے کے لیے، آج کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے ہمیں 2 گھونٹ پانی دے دے۔ اللہ انہیں کہیں گے جاؤ وہ ہے تمہارے لیے پانی۔ اور یہی مثال رب العالمین نے قرآن مجید میں منافقوں کی۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقوں کے بارے میں کی۔ منافق کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، آج ہم بڑے ذلیل و رسوا ہیں تو چلو جو اللہ نے تمہیں نور دیا ہے، مومنوں کو کہیں گے ہم اس میں سے تھوڑا سا لے لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان منافقوں کو اللہ کہے گا قیل ارجعوا وراءکم، اپنے پیروں پہ ذرا الٹ کے پیچھے دیکھو، فالتمسوا نورا، تمہیں نور مل جائے گا۔ فضرب بینہم بسور لہو باب، ان کے سامنے ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا جو ظاہری طور پہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوگا، اور منافق نور سمجھتے ہوئے اور اس کو نور جانتے ہوئے خوشی خوشی اس کے اندر داخل ہوتے جائیں گے۔ ظاہرہ فیہ الرحمہ وباطنہ فیہ العذاب، جس کے ظاہر میں وہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا لیکن آگے جب وہ داخل ہوں گے جہنم ہوں گی جس کے اندر گرتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اس منافق کی مثال دی گئی ہے، اس کافر کی مثال دی گئی ہے جو محنت تو کرنا چاہتا ہے لیکن محنت کے لیے رستہ غلط چنتا ہے۔ اللہ ان یہودیوں کو کہے گا وہ تمہارے سامنے، وہ دیکھو پانی کا وہ جھمکا تمہیں نظر آ رہا ہے، جاؤ اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ جب وہ جائیں گے تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں وہ پانی نہیں ہوگا، وہ سراب ہوگا، اور جب وہ اس کے اندر جائیں گے تو وہ جہنم کے دھوئیں کی وجہ سے ہوگا اور وہ جہنم کے اندر گرتے چلے جائیں گے۔ یہ میرے رب کی طرف سے ان کا انجام ہے جو اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں بسر کرتے تھے۔ جان لو اللہ سریع الحساب، غافل مت ہو، اللہ عن قریب اور جلد حساب لینے والا ہے، کوئی اس بات سے غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر، داعی کی بات گزر گئی، اب اس کا عمل کرنے والا، اس کے عمل کی مثال کیا ہے، اس کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ او کظلمات فی بحر، وہ شخص جو سمندر کے اندھیروں میں ہو۔ سبحان اللہ، یہ سمندر کے اندھیروں کی جو مثال رب العالمین نے بیان کی ہے، یہ سائنس بھی اس مثال کو کئی 100 سال تحقیق کرنے کے بعد سمجھی ہے کہ اس دنیا میں کئی اندھیرے ایسے ہیں جن میں سے ایک اندھیرا یہ جس کی مثال رب العالمین نے دی، جس کے اندر کوئی لائٹ اس کو کراس نہیں کر سکتی، کوئی روشنی اس کے اندر نہیں جا سکتی، اور وہ سمندر کی موجوں کا اندھیرا ہے۔ اور ہم نے جس نے سمندر دیکھا وہ جانتا ہے کہ سمندر کی موجیں تہ در تہ آتی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ او کظلمات فی بحر، ان اندھیروں کی مثال جو سمندر میں ہوتے ہیں، لجی یغشاہ موج، جس کو ڈھانپ لیتی ہے ایک موج، یغشاہ موج ومن فوقہ موج، اور ایک موج کے اوپر دوسری موج، پھر تیسری، تہ در تہ موجیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ موج کے اندر کائنات کی کوئی روشنی اس کو کراس نہیں کر سکتی۔ یہ رب العالمین نے نظام بنا دیا ہے۔ کافر کے عمل کی مثال، منافق کے عمل کی مثال،
منافق کی زندگی کی مثال رب العالمین نے اس اندھیرے سے دی ہے کہ یہ ایسے اندھیرے میں مبتلا ہے کہ کائنات کا کوئی نور، کوئی روشنی اس اندھیرے کو ٹچ نہیں کر سکتی اور اس اندھیرے کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے اندھیرے کی طرف، ہدایت کی روشنی کی طرف نہیں لا سکتی۔ اتنا خطرناک قسم کا یہ اندھیرا ہے اور اتنے خطرناک اندھیرے میں یہ مبتلا ہو چکا ہے۔ کتنا خطرناک یہ اندھیرا ہے۔ پہلے تو کہا، پہلے تو موجوں کے اوپر موجیں، لہروں کے اوپر لہریں، وَمِن فَوْقِهِ سحاب، اور پھر ان کے اوپر بادلوں کی تہیں بن چکی ہیں جن کے اندر سے تو اور نور کے اوپر نور اکٹھا ہو گیا ہے، ظلم کے اوپر ظلم اکٹھا ہو گیا ہے، اندھیرے پہ اندھیرا اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ کائنات کی کوئی روشنی سے کراس نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ حقیقت میں سورج کی روشنی بھی ان لہروں کو کراس نہیں کر سکتی۔ میرے رب نے نظام ایسا بنا دیا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ اتنا گہرا اندھیرا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو جائے، وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے وہ اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا، اتنا گہرا اندھیرا۔ میرے رب نے کافر کی اور منافق کی زندگی کی مثال اس اندھیرے سے دی ہے کہ وہ ایسے اندھیرے میں مبتلا ہو چکا ہے کہ پوری کائنات مل کے اس اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتی۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ وہ اندھیرا ہے کہ ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اندھیروں پہ اندھیرے جمع ہو چکے ہیں۔ ایک اندھیرا ہو تو کوشش کرے، یہاں پر تو اندھیروں پہ اندھیرے جمع ہو چکے ہیں۔ اور مفسرین نے 5 اندھیرے بیان کیے: بدعت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، منافق کی اپنی زندگی اور اس کے معاملات کا اندھیرا، منافق کے دنیا کے اندر آنے کا اندھیرا، منافق کے دنیا سے جانے کا اندھیرا، اور بعد نے چھٹا بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جس اندھیرے میں مبتلا کرے گا وہ بھی ایک اندھیرا۔ اور اگر ہم دنیا کی جرنلی بات کریں، جہاں پر بدعت کا اندھیرا آئے گا، جہاں شرک کا اندھیرا آئے گا، جہاں اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا اندھیرا آئے گا، جہاں بزرگوں کے دین کا اندھیرا آئے گا، رب کعبہ کی قسم کوئی روشنی اس کو کراس نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا رب قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ لوگ جو کفر کے رستے پہ چل پڑے، اللہ کی نافرمانی کے رستوں پہ چل پڑے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، کیا انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں اللہ کی طرف ڈرائیں، اللہ کی طرف سے عذاب کے بارے میں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے، ڈرائیں تو بھی نہ ڈرائیں تو بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، بس ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر ایسے اندھیرے طاری کر لیے ہیں جن اندھیروں میں کوئی روشنی نہیں پہنچ سکتی، اور وہ اندھیرے ظلمت، وہ اندھیرے رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر لعنت کے طور پہ مسلط کر دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اندھیروں کو پسند کیا، انہوں نے گمراہی کو پسند کیا، اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا فما اصبرهم علی النار، انہوں نے صرف گمراہی کو پسند نہیں کیا، انہوں نے جہنم کا انتخاب کیا ہے، اور وہ لوگ کس قدر آگ کے اوپر صبر کرنے والے اور خوش ہونے والے ہیں۔ تو فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا، کتنے اندھیرے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ نکال کے اس اندھیرے میں دیکھنا چاہے، لم یکد یراہا، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو آگے کیا فرمایا؟ فمن لم یجعل اللہ لہ نور فما لہ من نور۔ یہاں پر ایک واقعہ جو مودودی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے تفہیم القرآن میں، کہ سائنسدان جب انہوں نے اس بات کے بارے میں اعلان کیا، یورپ کی ایک ٹیم نے 36 سال تک سمندر کے اندھیروں کے بارے میں تحقیق کی، اور کئی سال انہوں نے سمندر کے اندر گزارے، اور جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کائنات کا جو سب سے گہرا اندھیرا ہے وہ سمندر کی موجوں کا اندھیرا ہوتا ہے، تو ایک مسلمان اٹھا، اس نے کہا یار تم یہ آج 36 سال کی محنت کرنے کے بعد یہ سب کچھ بتا رہے ہو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پڑھ تھے، امی تھے، پوری زندگی کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، ان کا ممکن ہی نہیں۔
جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کی گئی اور اس کا طریقہ بیان جو رب العالمین کا وہ بیان ان کا دیکھا، وہ پوری کی پوری ٹیم اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز۔ قرآن مجید کے اندر جو رب العالمین مثالیں دیتا ہے وہ اتنی حقیقی ہے، ہماری عقلیں انہیں سمجھنے سے قاصر ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت اور حقانیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور۔ لوگوں جان لو اتنے اندھیروں میں بھی رب العالمین کسی کو نور ایمان اور نور ہدایت عطا کرنا چاہے وہ قادر ہے، وہ عطا کر سکتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اگر اللہ اس کو اندھیروں میں چھوڑ دے، پوری کائنات مل کے اس کو اندھیروں سے نہیں نکال سکتی، اور اگر رب العالمین اس کو ہدایت دینا چاہے تو فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس مثال کو کبھی مت بھولنا کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، سبحان اللہ، اور مچھلی کو کیا حکم دیا اللہ نے؟ جا کے سمندر کی تہہ میں بیٹھ جا۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس ہمیں نہ پکارتا ہم قیامت کے دن تک کے لیے مچھلی کا پیٹ یونس کے لیے قبر بنا دیتے ہیں، لیکن یونس علیہ السلام نے وہاں سے پکار لگائی، فنادى في الظلمات۔ یہ وہی اندھیرے ہیں جس کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، موجوں کے اندھیرے، بادلوں کے اندھیرے، رب العالمین کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر۔ فنادى في الظلمات، اللہ کے اس بندے نے، اللہ کے اس نبی نے وہاں سے پکار لگائی، وہاں سے آواز دی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، اتنے اندھیروں میں بھی، اتنی تہوں میں بھی رب العالمین اس کی پکار کو سنتا ہے، اور کیا کہا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو اس کی اس تکلیف سے نجات دے دی۔ میرا رب جب اندھیروں سے نکالنا چاہے، میرا رب جب ہدایت دینے پہ آ جائے، میرا رب جب اس کے لیے بہتری کا فیصلہ فرما لے، پوری کائنات مل کے اس اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن رب العالمین ان اندھیروں میں بھی نور ایمان کی کرن اس تک پہنچانے پہ قادر ہے۔ جو ان اندھیروں کو بنانے والا ہے وہ ان اندھیروں کے اسرار اور رموز سے پوری طرح واقف ہے، ان اندھیروں کی سیکریسی سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ جس طرح چاہے اس بندے تک ایمان کی کرن اور ہدایت کی کرن پہنچا سکتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اگر اللہ اس کو نور نہیں دینا چاہتا، فَمَا لَهُ مِن نُور، کائنات پوری مل کے اس کو نور نہیں دے سکتی۔ اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری جگہ وعدہ فرما دیا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ اس کی گمراہی میں چھوڑ دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، پوری کائنات مل کے اس کو ہدایت کے رستے کی طرف نہیں لا سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، تو اس آیت کے آخر مکمل کر لیں۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اسی جگہ پہ اللہ نے آیت کا اختتام کر دیا کہ لوگوں جان لو ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جسے جب جس وقت جہاں چاہے ہدایت دینے پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اصل ہدایت وہ توحید ہے، اصل ہدایت وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ جان لو 1 2 4 10 نہیں، ہزاروں رستے ایسے ہیں، اور قرآن مجید نے جہاں جہاں بات کی ہے، صراط مستقیم ایک اکیلا رستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، واحد کا صیغہ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، کیونکہ ہدایت کا رستہ صرف ایک اور واضح ہے، جبکہ گمراہی کے رستے لاتعداد ہیں۔ سبل جمع کا لفظ اللہ نے بیان کیا ہے، سبیل جس کی جمع سبل آتی ہے، اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ لوگوں جان لو گمراہی کے رستے لاتعداد ہے، ہدایت کا رستہ ایک ہے۔ اس لیے اپنے رب سے دعا کرتے رہا کرو، صدق دل سے دعا کرتے رہا کرو، اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم کی زندگی عطا فرما، صراط مستقیم پہ بقا عطا فرما، اور اللہ موت بھی اسی حالت میں آئے کہ ہم صراط مستقیم پہ ہوں، کیونکہ یہ کامیابی ہے۔ جس کو یہ کامیابی مل گئی وہ کامیاب ہو گیا،
یہ وہی نور ہے جس نور کے اندر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہمیں موت دے گا ہم کامیاب ہیں. اگر رب العالمین نے آخری لمحوں پہ ہمیں گمراہ کر دیا، ہماری گمراہی، ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی، تو جان لیجئے پوری کائنات مل کے ہمیں بچا نہیں سکے گی. اللہ نے ان آیات میں ہمارے سامنے واضح فرما دیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.